اللہ پاک کا عظیم احسان کہ آج کی 10ویں تراویح میں ہم نے 17واں پارہ سورہ حج مکمل کیا. ہم نے 18واں پارہ سورہ مومنون پڑھا. اب سورہ نور پڑھیں گے، پھر سورہ فرقان. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. اور سورہ فرقان میں ہم نے ماشاءاللہ مکمل کر دیا، اور اس طریقے سے آج 19واں پارہ پاؤ ہو گیا ہے. الحمدللہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا. صدق اللہ العظیم. ایک مرتبہ انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. قرآن پاک بندوں کے لیے صحیفہ ہدایت ہے، اور یہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اس سے قوموں نے ہدایت پائی ہے. تو یہ سب کے لیے ہدایت ہے. لیکن جب اللہ پاک اس قرآن مجید سے لوگوں کو بتاتا ہے مثال کے ذریعے، تو اللہ پاک نے اپنے نیک بندوں کا ذکر کیا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، کہ تذکرہ پڑھو، مریم کا ذکر کرو. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. تو غرض کہ اللہ پاک نے اپنے نیک بندوں کا، نبیوں کا، رسولوں کا تذکرہ فرمایا. اسی طریقے سے اللہ پاک نے ایک بندوں کی عام خصوصیت ذکر کی، ان کی کوالٹی کیا ہوتی ہے، وہ نیک بندے کیسے ہوتے ہیں. تو اللہ پاک سورہ فرقان میں فرما رہا ہے وعباد الرحمن، اور رحمان کے بندے وہ ہیں الذین، جو یمشون، زمین پر چلتے ہیں، ہونا، نرمی سے چلتے ہیں، آرام سے چلتے ہیں، آہستگی سے چلتے ہیں، متانت سے چلتے ہیں، سنجیدگی سے چلتے ہیں، مزاج ان کا بردبار ہوتا ہے. اور پھر کیا فرمایا؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ. اور جب ایسے جو نیک بندے ہوتے ہیں، اور جب کوئی جاہل ان سے جھگڑنے لگتا ہے، تکرار کرنے لگتا ہے، ڈیبیٹ کرنے لگتا ہے، بحث کرنے لگتا ہے، جھگڑا کرنے لگتا ہے، تو اللہ پاک فرماتا ہے میرے وہ بندے کی کوالٹی یہ ہے قالوا سلاما، وہ بولتا السلام علیکم، تم تمہاری جگہ پہ، میں میری جگہ پہ. تو جو نیک بندہ ہوتا ہے، جو رحمانی ہوتا ہے، وہ شیطانی چکروں میں نہیں پڑتا ہے نا. جھگڑے چلتے رہتے، یہ جھگڑے دیکھ رہے ہم، ہے نا، تماشا بین بن رہے. اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے تو پھر آپ ثالث بنیے، یعنی کہ دو فریق لڑ رہے تو تیسرے آپ بن کر ان کو صلح کرا دیجیے. تو بہت بڑے آپ نہیں، کچھ نہیں دیکھ رہے آپ. اور ہم نے دیکھا ایسا مارا ماری چل رہی، کچھ تو پھینکے، وہ اس کو تو لگا نہیں، اپن دیکھتے کھڑے ہوئے کان چلے گیا، ناک کو لگ گیا. تو رحمان کے بندے کیا ہیں؟ وہ جھگڑتے نہیں ہیں، تکرار نہیں کرتے، بحث نہیں کرتے. بزرگوں کو تو ہم نے دیکھا ہے، نیک بندوں کو، ہاں بھائی تم بڑے ہو، چلو جاؤ، کیا کریں گے، کہاں جھگڑتے بیٹھیں گے. تو جاہلوں سے بحث نہیں. ہاں اہل علم سے آپ گفتگو کیجئے، لیکن اللہ پاک نے ذکر فرمایا یہاں پہ نرمی
اور مزاج کی سادگی اور متانت کی سنجیدگی کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. اور کیا ذکر فرمایا؟ ایک تو وہ نرم چلتے زمین پر، پھر یہ نیک بندے ہیں. اور دوسرے کون سے بندے جو چلتے؟ ولا تمشي في الارض مرحا، اکڑ کے مت چل زمین پر. انك لن تخرق الارض، تو چل کر زمین کو پھاڑ نہیں سکتا، ایسا پیر رکھتا. ایسی گردن ایسا کریں گے، کالر ایسا کریں گے، ایسی چپل ایسا پہنیں گے کہ اس کی آواز آنے مانگتا، آواز آنا چاہیے اس کی. گاڑی میں بھی ایسا بیٹھیں گے، 2 ویلر پہ ہو 4 ویلر پہ ہو، میں جا رہا ہوں، دیکھو جا رہا ہے نا. ارے ہاتھی جا رہا تو کوئی اہمیت نہیں دیتا، تو تم کیا ہے؟ انک لن تخرق الارض، اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ تو چل کے نہ زمین کو پھاڑ سکتا، ولن تبلغ الجبال طولا، اور نہ تو اونچا ہو کر پہاڑ کی بلندی کو پہنچ سکتا ہے. فورتھ فلور سے دیکھو تو ایسا بونا دکھتا ہے، اتنا سا دکھتا ٹلو آدمی. کیا ہے انسان کی وقت. اور تھوڑا اوپر جاؤ، پہاڑ پہ جاؤ تو بلڈنگیں بھی دکھتے نہیں. کچھ دور مت جاؤ، زیارت کو جا رہے حضرت قمر علی درویش، تو وہ ٹنل کے پاس سے دیکھو، پونا کو دیکھو، ڈبے 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 ڈبے، کیا ہے. بابدیو گھاٹ سے دیکھو، ادھر سے پورا کنڈوا دکھتا. بابدیو گھاٹ سے کیا دکھ رہا؟ وہ سب منظر دکھ رہا آپ کو. ارے یہ ماچس کے ڈبے ہیں، اور بنانے والے بڑے اپنے سب مینٹیننس ہے، سب امینٹیز ہے، سب چیزیں ہیں ہمارے سوسائٹی میں. یہ ہے، اور کیا اسی تھی اس کی. اور اللہ پاک فرماتا ہے جو میرے نیک بندے جنہوں نے نیک زندگی گزار دی، میں ان کو اس سارے جہان سے بڑی جنت میں ان کو محل دوں گا. تو آدمی سب کسی لیے کر رہا ہے، یہ کسی لیے کر رہا ہے، اللہ کو بالکل پسند نہیں. اور پھر کیا فرمایا؟ میں نے تھوڑا اس مضمون کو اس طرف بھی لے گیا. جب نیک بندوں کا ذکر کیا تو اللہ پاک نے سورہ لقمان میں بھی ذکر فرمایا. حضرت لقمان جو مشہور زمانہ شخص ہے، ان کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ نبی ہے، ولی ہے، لیکن سب کا اتفاق ہے کہ وہ بہت نیک شخص ہے. حتیٰ کہ عرب والے بھی ان کی تعظیم اور ان کی مثالیں دیا کرتے تھے کہ لقمان ہے. تو اللہ پاک نے انہیں لقمان کا ذکر فرمایا کہ دیکھو لقمان کی اپنے بیٹے کو نصیحت کیا ہے. کوئی آدمی کس سے بھی فراڈ کر سکتا ہے، لیکن خود کے بیٹے سے فراڈ کرے گا کیا؟ اس سے بات کرا تو الگ بات کرے گا، اس سے بات کرا تو الگ بات کرے گا، لیکن بیٹے سے جو بات کرے گا اس سے صحیح بات کرے گا. تو حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے کہ بیٹا شرک مت کرنا، ماں باپ کا ادب کرنا، زمین پہ آہستہ چلنا، منہ ٹیڑھا مت کرنا. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، ہے نا. ایسا دیکھ کے لوگ ایسا کرتے، ایسا منہ الگ الگ منہ بناتے، ہے نا. شاید میں ویسا بنا نہیں پا رہا ہوں، لیکن کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ تصنع ہم کو تو آئیں گا نہیں بنانا ویسا، لیکن کچھ لوگ بناتے ہیں منہ، ہے نا. تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، اکڑنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ پاک فرما رہا ہے کوئی حیثیت نہیں تیری. الم یکن نطفۃ من منی یمنا، ہم نے دیکھو ایک قطرے سے پیدا کیا تجھے. نطفۃ من منی یمنا، اس نطفے سے جو منی کا قطرہ ہے. اور کیا کر رہا، اور کیا اتنا کپڑے ہے، ادھر ادھر لگا، ادھر پرفیوم لگا، اور سوچ رہے کہ آ رہی کی خوشبو. ارے کیا بن گیا انسان. خوشبو آپ کے کردار سے آئے، خوشبو آپ کی گفتگو سے آئے، خوشبو آپ کے مزاج سے آئے، خوشبو آپ کے اخلاق سے آئے. لوگ کہ یار اس کے ساتھ بیٹھنے کا دل ہوتا ہے، ان سے بات کرنے کا دل ہوتا ہے، ان سے ملاقات کا دل ہوتا ہے. اب ایسے ہو گئے لوگ، دکھو تو ارے یار چلو راستہ بدلو، سرکو ادھر سے، ہٹو یہاں سے. ایسا کیا فائدہ کا ایسا مزاج جب لوگ ملنا نہیں چاہتے آپ سے. اللہ پاک فرما رہا ہے میرے بندے وہ ہے، آئے ہائے ہائے، وعباد الرحمن، رحمان کے بندے وہ ہے، والذین یبیتون لربہم، یبیتون لربہم، جو راتوں کو بتاتے ہیں اپنے رب کے لیے،
سجدن و قیامن، سجدے میں اور قیام میں. یہ رحمان کے بندے ہیں جو کیسے اللہ والے ہیں، رات رات بھر عبادت کرتے تھے. تو اللہ پاک نے ان کا ذکر کیا. اصحاب رسول اللہ کو دیکھے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند رکعت میں پورا قرآن پڑھتے تھے رات میں. امام اعظم ابو حنیفہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے اور قرآن کئی راتوں میں کئی قرآن ختم کرتے تھے. اور لکھنے والے مورخین نے لکھا ہے کہ جہاں آپ کا انتقال ہوا، جہاں سے آپ کی لاش اٹھائی گئی نہلانے کے لیے، اس لاش کی جگہ پر جہاں انتقال ہوا تھا، آپ نے 7000 مرتبہ قرآن ختم کی. 7000 مرتبہ قرآن پڑھے آپ نے. ہم 7000 مرتبہ درود شریف نہیں پڑھتے ایک جگہ بیٹھ کے. اور ہمارے سب کے امام نے، امام الائمہ سیدنا امام اعظم نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اس جگہ پر انتقال فرمایا، وہی جگہ پر آپ نے 7000 مرتبہ قرآن ختم کیا ہے. ہم سب کے طریقت کے امام، یہ ہمارے جو شریعت کے امام تھے، طریقت کے امام سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور غوث پاک، 30 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے آپ. 30 سال عشاء کے وضو سے فجر. ہم سب کے سلطان الہند خواجہ غریب نواز 2 رکعت نفل میں رات میں قرآن ختم کیا کرتے تھے. تو یہ رحمان کے بندے ہیں نا. تو ہم چاہتے کہ بھئی ہم بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائے، ہم بھی ان کی غلامی میں رہے. تو کچھ رکعت ہم پڑھے، کچھ رکوع ہم پڑھے، یہ معمول بنانے کی کوشش کریں ہم، کہ وہ رکعتیں اور وہ نفل اور وہ تہجد کی نماز، وہ قیام اللیل، وہ صرف اعتکاف والوں کے لیے نہیں، سبھی کے لیے. بولے اعتکاف والے ہی پڑھیں گے، بولے رات میں قیام اللیل کرنے، چلو اعتکاف کریں گے، تو باقی لوگ. یہ گھر میں ماحول پیدا ہو. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ تھوڑا وقت ہم جو ہے وہ اس طریقے سے بتائے کہ ایک میں ہوں فقط تو ہو اور عالم ہو، اے حسن ازل سارے حجابات اٹھا دے. بس دیکھ لیا دنیا کے رشتوں کا تماشا، مخلوق سے امید کے ہر دیپ بجھا دے.